زمخشریانی نے جہاں کہیں بھی یہ روایت اہم ہے، جہاں کہیں بھی خدا نے میں کہا ہے وہاں اس کی ذات مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جہاں ہم کہا ہے یعنی مومن کا ارشاد، یا علی کہیں خدا میں کہتا کہیں ہم کہتا، نحن جیسے نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ اس طرح کی آیات جہاں ہم آیا ہے اور کہیں انا کہا میں، امیر المومنین سے سائل نے سوال کیا مولا کہیں میں کہیں ہم قرآن کریم کیوں کہتا؟ مولا کائنات نے تفسیر البرہان کی تفسیر قرآن سے ہاشم بحرانی مقدمہ تفسیر کا جہاں سے روایت آپ کی خدمت میں، کیونکہ منبر کی ذمہ داری آپ کو پتا ہے کہ باہر جو سننے والے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور سے جن کو ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہے اس میں انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ فضائل امیر المومنین صلی اللہ علیہ پر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے منبر کی ذمہ داری ہے کہ حوالہ دیا جائے۔ اب آپ کی پریشانی ہے تو پریشانی سید ہاشم بحرانی سے جا کر لڑیے، ان کی قبر پر جا کر ان سے گفتگو کیجیے۔ مگر یہ کہ تفسیر ہے ان کی، اور نجف میں قم میں اب تک سب سے اہم ترین اور سب سے بہترین جو تفسیر مانی جاتی ہے یہی تفسیر ہے، البرہان کی تفسیر قرآن۔ بزرگوار نے بڑی محنت کی اور مستند ترین روایات کو جمع کیا، اس میں نحن نزلنا ذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو سائل نے کہا کہیں ہم کہیں میں، ایسا کیوں ہے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ جہاں خدا نے ہم کہا ہے اس سے مراد ہم ہے، جہاں میں کہا ہے اس سے مراد اس کی ذات ہے۔ اب آپ اس اصول کو لے کے پورے قرآن کو لے کے جائیے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے والناس تک آپ پڑھ لیجئے، کہاں ہم کہا ہے، کہاں ہم کہا ہے۔ تخلیق میں آسمان و زمین، ہم نے آسمان کو اٹھایا، ہم نے زمین کو کا فارش بچھایا، یہی جملے حضرت اگر خطبے میں کہتے ہیں اور وہی بات حضرت خطبے میں کہتے ہیں، یہ مکتبہ عجیب بات یہ ہے کہ مکتبہ اہل بیت میں اس طرح کے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو فضائل امیر المومنین ان کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں، ان کے حلق سے نہیں اتر رہے ہیں۔ مستند ترین روایت کو پیش کیجئے تو بھی کہیں گے یہ روایت مستند نہیں۔ اچھا بھائی، جو روایت آپ کے مزاج کے مطابق ہو اس میں ابو ہریرہ ہی کیوں نہ ہو، مستند ہے۔ اگر جو روایت آپ کے مزاج میں کے مطابق نہ ہو، اور اصول کافی جیسی ہماری بنیادی کتاب میں کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام تر مستند اسناد کے ساتھ پیش کیا ہو، مگر چونکہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو مستند نہیں ہے۔ تو مستند ہونے کا معیار آپ کا ذہن، آپ کی عقل نہیں ہے۔ جس پر یہ قرآن اترا ہے مجھے اس کی پابندی کرنی ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، سورہ حشر، یہ رسول تمہیں جو دیں اسے لو، اعتراض کا حق نہیں ہے۔ کیوں، کیسے، کہاں سے، کون، نہیں کہہ سکتے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دیں، ماں موصولہ ہے، جو تمہیں رسول دیں، فَخُذُوهُ، اسے لے لو، سورہ حشر۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس چیز سے رسول تمہیں روکے، فَانْتَهُوا، وہیں پر رک جاؤ، آگے نہیں بڑھنا۔ پیغمبر خدا اگر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں کھڑے ہونا، بیٹھنا کا حکم دیتے ہیں بیٹھنا، چلنے کا حکم دیتے ہیں تو چلنا ہے، بولنے کا حکم دیتے ہیں بولنا، خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں تو خاموش رہنا۔ اعتراض کی اجازت قرآن نے نہیں دی، ہاں سوال کی اجازت دی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال کے بعد وہ افراد سوال نہ کرتے تو آج یہ دین ہمارے پاس سوال و جواب کی صورت میں نہ آتا۔ انہوں نے سوال کیا، سوال کرنے کا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کا پورا حق دیا۔ تو یہ دین، اس دین کی اساس و بنیاد قرآن کے علاوہ عقل انسانی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہابیوں کی طرح نہیں، ہم کیسے کیوں نہیں کہہ سکتے۔
اس لیے کہ جس مکتب میں کیوں اور کیسے کا جواب نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے. جس مکتب کی بنیاد علی ہو جہاں ہر کیوں کا جواب ہے وہاں کیوں کہہ سکتے ہیں. اس پر پوری کتاب شیخ صدوق کی علل الشرائع آپ کے ہر سب اردو میں آئی ہے. یہ علل الشرائع آپ کے ہر سب آج بھی جو سوال کریں گے اس کا جواب ملے گا آپ کو. اس وقت تصور نہیں تھا, صرف قرآنی آیات تھی, باقی تصور نہیں تھا کہ انسان اس فضا کو چیر کے زمین سے بلند ہوگا, آسمان کے اور زمین کے بیچ میں سفر کرے گا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مگر جب قرآن کریم سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اے جنوں اس زمین سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ. قرآن کریم نے یہ اس وقت کہا جب بیچارے ابھی گدھے پر سوار ہونا سیکھا تھا, ابھی گھوڑے کو مشکل سے قابو کیا تھا. اس قوم سے کہا کہ اگر تم زمین کے حدود سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ. فانفذوا, ہاں لا تنفذون الا بسلطان, تم اس زمین کے پردے کو جو بہت بھاری پردہ ہے اسے پھاڑ کے نہیں جا سکتے. اس کو پھاڑنے کے لیے سلطان, بہت بڑی طاقت چاہیے. اس پردے کو, یہ فضا کو جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے, اگر وہ پردہ نہ ہو تو ہم سب جل جائیں گے سورج کی شعاؤں سے. مگر اس پردے نے سورج کی شعاؤں کی تپش کو روکا ہے, تو تم اس پردے کو نہیں پھاڑ سکتے مگر الا بسلطان, مگر بہت بڑی طاقت تم حاصل کر لو تو بے شک اس پردے سے ماورا جا سکتے ہو. تو قرآن کریم جب اس قوم میں جہاں ابھی گھوڑے پر گدھے پر سوار ہونا سیکھا ہے, اس قوم میں قرآن کریم نازل ہو رہا, اس قوم میں سرور کائنات آ رہے, اور قیامت تک کے لیے پیغمبر, قیامت تک کے لیے کتاب, اپنے کوئی کتاب نہ کوئی پیغمبر. اب بتائیے جو امیر المومنین جب خطبہ دے رہے ہیں, مولا کائنات کے دور میں حالانکہ کافی ترقی ہو چکی تھی, یعنی پہلا گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, 25 سال کے بعد مولا کائنات کو ان کا حق ملتا ہے. تو 25 سال کے عرصے میں جو 25 سال پہلے بچے تھے اب وہ جوان ہیں, جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, رحم مادر میں تھے وہ آ گئے ہیں. 25 سال میں بہت کچھ ہو چکا. اس 25 سال کے دور میں انسانی عقل, چونکہ یورپ سے, دنیا بھر سے, اسلام کا نام سن کر ایران سے اور شام سے مخلوط معاشرے کی وجہ سے ایک دوسرے کے نظریات, چونکہ قرآن کریم واقعی قرآن کی اہمیت و عظمت دیکھیے, قرآن کے مخالفین سب سے زیادہ خود عربوں میں تھے, ابو سفیان اور اس کی نسل عربوں میں تھے. مگر قرآن کریم نے جو چیلنج دیا تھا, فاتوا بسورۃ من مثلہ, اگر تم اس قرآن پر شک کرتے تو اس کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج آج تک قیامت تک باقی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں, نہ قرآن لا سکتے ہیں نہ قرآن کی مثل علی کو لا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو قرآن, پیغمبر خدا اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر اپنے بات چھوڑ کے گئے تھے, کون سے؟ قرآن اور اہل البیت. تو ان دونوں چیزوں کو اگر مسلمان تھامتے تو نہ کربلا ہوتی, نہ آل رسول پر وہ ظلم و ستم ہوتا جو آج تڑپ تڑپ کے ہم رو رہے ہیں, یہ سب کچھ نہ ہوتا. مگر چونکہ کس طرح سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ جب خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص اٹھ کے کہہ دے کہ میرے سلونی, جو چاہو پوچھو. آپ سوچئے کس قدر امیر المومنین سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, لقد ملأتم قلبی قیحا, تم نے میرے دل کو پیٹ سے بھر دیا. پیٹ کو کہتے ہیں, خون جب سڑ جاتا تو پیٹ میں تبدیل ہو جاتا. تم نے علی کے دل کو پیٹ سے بھر دیا ہے. لقد ملأتم قلبی, میرے قلب کو بھر دیا ہے, قیحا, پیٹ سے. یہ جملے امام معصوم کے ہیں, کسی جذباتی انسان کے, کسی مولوی کے نہیں ہیں. یہ امام معصوم کا حجت خدا کے جملے ہیں. لقد ملأتم قلبی قیحا. کس طرح کی قوم تھی, کیسے افراد تھے, کس طرح سے امیر المومنین کو ستایا کرتے تھے. امام شناس, نبی شناس ہوتے تو یہ سارے واقعات پیش نہ آتے. اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی دین نے اہم ترین چیز, دین نے جو مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا وہ کیا؟ معرفت. اسی لیے امیر المومنین کے پہلے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اول الدین معرفت. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. خطبہ, پہلا خطبہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں
خطبہ پہلا اس اعتبار سے نہیں جو پہلا خطبہ دیا، جو جمع کیا اس کے اعتبار سے پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا اول الدین معرفت و کمال معرفت، اور معرفت کا کمال یہ ہے الاخلاص لہو، معرفت کا کمال یہ ہے کہ اخلاص، توحید شناسی کے بعد اخلاص، خلوص، تو دین خلوص اس کی بنیاد اخلاص، دین شناسی کے بعد اخلاص۔ واقعی اگر دین شناس ہو کیا بات ہے، مولا امام سجاد صلی اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گر جاتے ہیں، ہم آپ کیوں نہیں گرتے؟ ہم پر آپ پر یہ آیت تو وہی ہے قرآن کریم کی، مگر امام جب تلاوت، اسی طرح سے مولا امام حسین مجتبیٰ مولا حسین صلی اللہ علیہ ائمہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں گرتے؟ مگر واقعاً یہ شعر جس نے بھی کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب معصوم کی زبان سے جملہ نکلتا تو پورے وجود سے نکلتا، میری آپ کی زبان سے نکلتا تو زبان ہی سے نکلتا، بس اندر سے نہیں نکلتا، زبان ہی سے۔ اور معرفت ابو بصیر کا واقعہ میں نے بتایا آپ کو، اور آپ ویسے بھی سن چکے ہیں کہ ایک نابینا شخص بھی امام کے وجود کو جانتا اور سمجھتا، وہ جس کی آنکھیں وہ پوچھتا کہ امام کہاں، وہ نابینا کہتا سامنے بیٹھے، تمہیں کیسے پتا؟ ابو بصیر کہتا، ابو بصیر چونکہ بینائی سے محروم تھے اس لیے ان کو ابو بصیر کہتے، ان کا نام محمد ہے، ابو بصیر نہیں۔ تو ابو بصیر نے کہا تمہیں نہیں پتا جو سامنے بیٹھے ہیں ان کا تعلق ان آنکھوں سے تھوڑی ہے، ان آنکھوں سے ہے۔ یہ ابو بصیر کا جملہ تو میں اکثر کروں، ہاں جس کے دل کی آنکھیں روشن ہو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے امیر مومنین اسلام علیہ اگر یہ کہہ دے کہ میں کہہ کر 100 صفات بیان کی ہیں، میں کون ہوں؟ اگر واقعاً امیر المومنین اپنے اوصاف